اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر انور شہزاد ہے۔ ہم آپ آج ایک اور اہم ٹاپک پہ بات کریں گے جس کا عنوان ہے اسٹروک یعنی فالج۔ آپ نے ارد گرد دیکھا ہوگا زیادہ تر بزرگوں کو یا کسی کو اس کا ایک حصہ بازو یا ٹانگ یا دو بازو اور ٹانگ دونوں یا کوئی جسم کا ایک حصہ کمزور ہو جاتا ہے تو عام بندہ بھی یہ کہتے جی یہ فالج ہو گیا۔ تو مطلب یہ کہ فالج جو ہے وہ ایک عام ٹرم ہے جو ایک لے مین کو بھی پتہ ہوتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم کے سے کوئی حصہ کمزور ہو گیا، کام نہیں کر رہا، یعنی کہ حرکت نہیں کر رہا اور محسوس بھی نہیں کر رہا۔ تو اس کو یہ دیکھیں کہ یہ کیوں کر ہوتا ہے یا یہ ہے کیا۔ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس دماغ کے کسی حصے کو اگر جو ہے وہ خون کی رسائی جو ہے وہ رک جائے تو وہ حصہ ایک طرح سے ڈیمیج ہو جاتا ہے اور سن ہو جاتا ہے، اسکیمیا ہو جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں فالج۔ تو وہ دماغ کا وہ حصہ جس کو خون کی سپلائی نہیں پہنچے گی یا جو حصہ متاثر ہوگا وہ جسم کے اس حصے متعلقہ حصے کا فالج ہو جائے۔ اور تھوڑی سی میں اس کی بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ یہ جو ہمارا باڈی ہے، آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ باڈی جسم جو ہے وہ ایک کوآرڈینیشن سے کام کرتا ہے، یعنی جب کوئی کام ہم نے کرنا ہوتا ہے تو جسم کے مختلف حصے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور جس حصے نے جب ضرورت پڑتی ہے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ وہی کام کرتا ہے۔ تو یہ ایک یعنی کوآرڈینیشن ہوتی ہے جسم کے مختلف حصوں کے درمیان جو کہ جسم کے لیے ضروری ہے نارمل فنکشن کے لیے۔ تو اگر یہ فنکشن جو وہ نارمل نہ ہو پائے، نارمل فنکشن، تو لازمی بات ہے زندگی جو ہے وہ اس میں خلل آئے گا۔ تو اس کا یہ ہوتا ہے بنیاد کہ جسم میں ایک ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نروس سسٹم، جو دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سینٹرل نروس سسٹم یعنی دماغ برین اور اسپائنل کارڈ اور حرام مغز، یعنی برین اینڈ اسپائنل کارڈ یا دماغ اور حرام مغز، اسے کہتے ہیں سینٹرل، یعنی یہ مرکزی جو ہے وہ سسٹم کا حصہ ہے۔ دوسرا ہوتا ہے پیریفرل کہ یہ دماغ یا حرام مغز سے نسیں نکلتی ہیں اور وہ پورے جسم کے حصوں میں پہنچ جاتی ہیں، آگے سے باریک ہوتے ہوتے۔ یہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک موٹر یعنی کہ جو حرکت کی وجہ بنتی ہیں، دوسری سینسری جو کہ چیزوں کو محسوس کرتی، جیسے ٹچ کو محسوس کرنا اور جلن کو محسوس کرنا یا جو ہے وہ پین کو محسوس کرنا، اس طرح یہ چیزیں اسے کہ سینسری سسٹم ہوگا۔ تو جب جسم کا حصہ جو ہے یہ چیزوں کو محسوس کرتا ہے تو وہ پھر جو ہے وہ سینٹرل نروس سسٹم کو، یعنی یہ محسوس ہوتا ہے پیریفرل نروس سسٹم، وہاں سے وہ میسج آتا ہے یا وہ رابطہ ہوتا ہے سینٹرل نروس سسٹم کا۔ تو وہ سینٹرل نروس سسٹم جو ہے نا وہ پھر اس کو جو ہے وہ ایک طرح سے انٹرپریٹ کر کے اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ایکشن دیتا ہے۔ تو ایکشن بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ریپڈ یعنی فوراً، جسے ریفلیکس کہتے ہیں، ریفلیکس آرٹ، کہ جیسے ہی کوئی چیز فرض کرے چبھی وہ جسم کا حصہ وہ ایک دم وہاں سے پیچھے ہٹ جائے گا، یا جہاں کہیں کوئی خوف ہے وہ وہاں سے دوسری جگہ چلا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ایک آنن فانن ہوتا ہے۔ تو دوسرا ہے کہ وہ جو ہے آرام سے، جیسے برین ہے، جب یہ میسج اس تک پہنچے گا، ریفلیکس آرک ہے وہ اسپائنل کارڈ سے ہوتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ کوئی چیز چبھی ہاتھ کو یا پاؤں کو، وہ فوراً پیچھے ہو جائے گا، تو یہ اسپائنل کارڈ یا حرام مغز سے آتا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جو ہے یہ میسج جو ہے وہ اوپر برین کو پہنچے گا، پھر برین کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا ہوا اور مزید لایا عمل جو ہے وہ برین کرے گا۔
تو گویا کہ یہ جسم کے ہر فنکشن کے لیے یہ نروس سسٹم ضروری ہے، اور جو ہے اس کو جب تک یہ صحیح ہے تب تک وہ حصہ صحیح کام کر رہا ہے، ظاہر ہے اگر یہ صحیح نہیں ہوگا تو حصہ کام نہیں کرے گا۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ فالج وغیرہ کیسے ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مغز ہے یعنی کہ دماغ، اس میں اگر کوئی، جو کہ سارے پروسیس جو ہیں وہ دماغ سے شروع ہو کے اسپائنل کارڈ کے ذریعے یا نروز کے ذریعے وہ مختلف حصوں تک پہنچتے ہیں اور وہاں اپنا ایکشن کرتے ہیں۔ اگر دماغ جو ہے برین، اس میں کوئی جو خون کی رگیں ہیں یا بلڈ سپلائی ہے وہ متاثر ہو تو وہ دماغ کا جو حصہ متاثر ہوگا وہ جسم کے اس متعلقہ حصے میں وہ خرابی پیدا ہوگی۔ ایک چیز یہ بھی دیکھنے کی ہے، دماغ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک رائٹ لیفٹ، تو اگر رائٹ سائڈ پہ پرابلم ہوتی ہے تو باڈی کا لیفٹ سائڈ متاثر ہوتی ہے، اور اگر دماغ میں لیفٹ سائڈ میں مسئلہ ہوتا ہے تو باڈی کی رائٹ سائڈ متاثر ہوتی ہے، تو اسے کہتے ہیں کنٹرالیٹرل۔ تو گویا کہ دماغ میں اگر جسم کے دماغ کے حصوں کو خون کی سپلائی نہیں ہوگی تو پھر یہ فالج واقع ہوگا۔ تو یہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک جس میں کوئی کلاٹ آ جاتا ہے یعنی کہ خون کی سپلائی رک جاتی ہے، خون کی نالی میں جو ہے وہ کلاٹ آ گیا، تو وہاں سے جو خون جانا تھا دماغ کے حصوں کو وہ نہیں جا رہا، شروع میں کم جاتا ہے پھر بعد میں، اس کو کہتے ہیں جو ہے اسکیمک اسٹروک۔ کہ اسکیمیا کا مطلب ہے کہ خون اور آکسیجن کی سپلائی جو ہے نا وہ نہیں ہو رہی، جب آکسیجن نہیں ملے گی تو دماغ کا حصہ جو ہے وہ متاثر ہوگا، وہ حصہ ڈیڈ بھی ہو سکتا ہے اور وہ کام نہیں کر پائے گا۔ تو یہ دو طرح سے ہوتا ہے، جیسے اسکیمک اسٹروک، دوسرا ہے ٹرامیٹک، کہ خون کی نالی اندر جو ہے وہ لیک ہو گئی ہے یا پھٹ گئی ہے، تو وہ پھر اس کے دو ایفیکٹس ہوں گے، ایک جہاں خون جو ہے وہ نالی سے باہر دماغ کے اندر جمع ہوگا، پریشر ڈالے گا، تو وہ پریشر سے وہ دماغ کو ڈیمیج کرے گا، اور وہ جو حصہ ڈیمیج ہو رہا ہے وہ متعلقہ جسم کے حصے کو متاثر کرے گا۔ دوسرا اس سے یہ ہوگا کہ جس حصے کو یہ نالی خون دے رہی تھی وہ اس کو خون نہیں ملے گا، تو اس طرح بھی وہ متاثر ہوگا۔ تو گویا ایک اسکیمک اسٹروک ہو گیا، ایک ٹرامیٹک اسٹروک۔ اسکیمک اسٹروک جو ہے نا اس میں دو طرح سے ہے، ایک تو یہ کہ کلاٹ کہیں اور بنا جیسے ٹانگوں میں یا ہارٹ میں، اور وہ برین کی نالی میں آ کے پھنس گیا، تو اسے ایمبولک اسٹروک کہیں گے، اسکیمیا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ دماغ میں ہی یعنی کہ کلاٹ اس میں پھنس گیا، جو دماغ کی آرٹری تھی ایتھروسکلروسس ہو گئی تھی، وہ تنگ ہو گئی تھی اور وہاں کلاٹ پھنس گیا، تو وہ جو ہے نا تھرومبوٹک، یعنی وہ کلاٹ وہ جو ہے کلاٹ بننا ہی وہیں پہ۔ تو اسی طرح جو ٹرامیٹک ہے یعنی جو خون کی نالی لیک ہو جاتی ہے یا پھٹ جاتی ہے، اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے زیادہ وجہ جو ہے وہ بلڈ پریشر کا ہائی ہونا ہے، مزید کوئی ٹراما چوٹ لگ سکتی جیسے ایکسیڈنٹ وغیرہ میں۔ تیسرا یہ کہ وہاں پہ کوئی اینوریزم وغیرہ ہو تو جب وہ لیک ہو جائے۔ چوتھا یہ ہے کہ وہ جو بلڈ ویسلز ہیں ان کی جو والز ہیں اگر وہ ذرا فریجائل ہو جائیں تو اس سے بھی وہ لیک ہو سکتا ہے۔ تو اور مزید یہ کہ اگر اینٹی کوگولنٹ بعض اوقات زیادہ لے لی جاتے ہیں تو وہ اس سے بھی لیکیج ہو سکتی ہے۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے یعنی کہ اسکیمک اسٹروک، ٹرامیٹک، جس جو ہے ہیمریجک اسٹروک اس کو کہتے ہیں، جس میں بلڈ ویسل لیک ہوتی ہے، ہیمریجک اسٹروک، جو ٹراما کی وجہ سے بھی ہوتا ہے ادروائز بھی سے۔ تو اب ہم نے جب کوئی پیشنٹ آتا ہے تو چونکہ اس وقت ایمرجنسی میں آتا ہے اور آپ کلینکلی بالکل کلیئرلی وہ نہیں کر سکتے کہ یہ اس کو تھرومبوٹک یا اسکیمک اسٹروک ہے یا ہیمریجک اسٹروک ہے، اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسکیمک اسٹروک تھوڑا سلو ڈیولپ کرتا ہے اور ہیمریجک جو ہے نا وہ زیادہ سویئر ہوتا ہے اور اچانک ڈیولپ کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ بھی ہے کہ جو اسکیمک اسٹروک ہے اولڈ ایج میں زیادہ ہے، تو اس طرح کر کے ہم کچھ نہ کچھ ایک آئیڈیا بنا سکتے ہیں، یا پیپلز کو، آئی کے پیپلز کو دیکھ کے اور پیشنٹ کی
جو ہے کلینکل پریزنٹیشن کے فیٹس وغیرہ تو نہیں ہے کہ کون سے اس کا ڈیمیج ہے. تو یوں ایک حد تک ہم پروویژنل ڈائگنوسس بنا سکتے ہیں. لیکن ایک اسپیسیفک ٹریٹمنٹ کے لیے صحیح علاج کرنے کے لیے چونکہ ان دونوں کا علاج فرق ہے. فرض کرو اگر اس میں کلاٹ بنا ہے ہم اور ہم کوئی اور دوائی دیتے ہیں، یا اگر اس میں بلیڈنگ ہوئی ہے اور ہم دیتے ہیں دوائی خون پتلا کرنے کی، تو بلیڈنگ بڑھ جائے گی، کیوں نقصان زیادہ ہو جائے گا اور زیادہ ہو جائے گا. تو گویا کہ اس کے لیے ہم پھر کوئی نہ کوئی فوری انویسٹیگیشن جو کراتے ہیں وہ سی ٹی اسکین ہے برین، جو کہ وداؤٹ کنٹراسٹ کراتے ہیں چونکہ وہ ٹائم کام لگتا ہے. تو سی ٹی اسکین کرائیں وداؤٹ کنٹراسٹ جلدی سے، اس میں پتہ چل جائے گا کہ ہیمریج ہے یا اسکیمک اسٹروک ہے. تو ہیمریج زیادہ کلیئر نظر آئے گا. تو اس سے ہمیں پھر اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے اس کو کس لائن پہ ٹریٹ کرنا ہے. فرض کرو اگر تھرومبوٹک تھا، اسکیمک اسٹروک تھا، اس کے لیے ہم اینٹی کوگولیٹ دیں گے، ٹھیک ہے نا، جو ایسپرین ہو سکتی ہے، اور دوسری جو ہے نا وہ گلوبریل ہو سکتی ہے. تو اس طرح کر کے جو ہے نا وہ دیں گے. اور اگر وہ ہیمریجک اسٹروک ہے تو ہم اس میں اس کا بی پی لو کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ بلڈ پریشر کم ہو اور بلیڈنگ کم ہو. اور ساتھ ساتھ ہم پیشنٹ کا جو اے بی سی یعنی کہ چیزیں دیکھنی، ایئر جو ہے، بریدنگ ہے، اور سرکولیشن ہے، اور اس کی جو نرسنگ کیئر ہے، وہ سب چیزیں ہم نے دیکھی کہ وہ اس کو اس سے کچھ نہ ہو. تو گویا کہ جو جنرل کیئر ہے وہ اے بی سی والی ہے. اس کے بعد ہم نے ایک حد تک اس کو جو آئی وی لائن باقی چیزیں کرنی ہے، آکسیجنیشن پوری کرنی ہے کہ اسکیمیا نہ ہو جائے، کیونکہ پہلے اسکیمیا تو اور اسکیمیا آکسیجن کم ہوگی تو وہ ڈیمیج ہو جائے گا. تو ساتھ ساتھ ہم نے اگر سی ٹی اسکین ہو جائے تو اس سے ہم نے ڈائریکشن مل جائے گی کہ ہم نے اس کو کیا ٹریٹمنٹ دینا ہے. تو اگر اسکیمک ہے تو اینٹی کوگولینٹ دیں گے، اور اگر ہیمریجک ہے تو بی پی لو کرنے کے لیے کوشش کریں گے. بہت لو بھی نہیں کریں گے لیکن کچھ لو کریں گے تاکہ اس کی جو بلڈ پریشر کم ہوگا تو بلیڈنگ کم ہوگی. اور ساتھ یہ ہے کہ اس کا جو ہے نا ہم اگر بلڈ کا زیادہ والیوم اندر جمع ہو رہا ہے، وہ برین کو پریس کرے گا اور ڈیمیج کرے گا، تو ہم اس کو ایویکویشن کر سکتے ہیں. یعنی کہ جیسے کسی بار ہول جس طرح ہم وہاں سے وہ ہیموٹوما یا وہ نکالیں، اور یا یہ ہے کہ کرینیاٹمی کر کے بون کا ایک حصہ ذرا وہ کر کے تو وہاں سے جو ہے ہم بلڈ نکال دیں. تو یہ ہوگا کہ بھی ہم اگر بلڈ نکالتے ہیں اور بلیڈنگ نہیں ہوتی تو جو پریشر سے ڈیمیج ہونا تھا برین وہ نہیں ہوگا. تو گویا یہ بہت ضروری ہے. پیشنٹ جب ایمرجنسی میں آتا ہے تو ایک تو اس کو فرسٹ ایڈ اور اے بی سی ٹریٹمنٹ کیجیے، نرسنگ کیئر کیجیے، آکسیجن وغیرہ لگائیں گے، ساتھ اس کو جو ہے وہ آئی وی لائن اور اس کی ریسسیٹیشن، اور اب جتنی جلدی ہو سکے سی ٹی اسکین ہو جائے تاکہ جو ہے نا وہ پتہ چل جائے کہ یہ اسکیمک اسٹروک ہے یا ہیمریجک ہے، اور اس کے مطابق اس کا ٹریٹمنٹ کریں. جنرلی یہ ہوتا ہے جو ٹرامیٹک یا ہیمریجک اسٹروک ہے یہ بچوں میں زیادہ ہوتا ہے اور چھوٹی عمر میں، اور بڑوں میں جو ہے وہ اسکیمک اسٹروک زیادہ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ہم اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے سی ٹی اسکین پلین وداؤٹ کنٹراسٹ کرائیں گے اور تاکہ جلدی ہو جائے اور ہم اس کے مطابق ٹریٹمنٹ کریں. تو یہ پیشنٹ آپ کو پتہ ہے ایسی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو جب کہیں اسکیمیا ہوتا ہے یا برین ڈیمیج یا ہیمریج ہوتا ہے، وہاں پہ جو اسکیمیا ہوتا ہے تو وہ برین ایڈیما ہوتا ہے. برین ایڈیما جو ہے وہ اس کے بعد پھر اس کی جو ہے وہ برین ڈیتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس دوران میں اس کو فٹس پڑ سکتے ہیں. تو ہم انٹرکرینیل پریشر کم کرنے کے لیے بھی کچھ میڈیسن دے سکتے ہیں. ایک تو اس کو پراپ اپ کرائیں، آکسیجن لگائیں. دوسرا یہ کہ جو آسمیٹرک ڈائیوریٹک ہیں جیسے مینیٹول وغیرہ یہ دے سکتے ہیں تاکہ برین کا پریشر جو ہے وہ کم ہو جائے اور اس سے ڈیمیج کم سے کم ہو. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ٹریٹمنٹ آف دا کاز جب پتہ چل جائے اور اکارڈنگ ٹو دا سیویرٹی، اور ہم اس کو جو نیورل جو یونٹ ہے اس میں شفٹ کر سکتے ہیں، اور اکارڈنگلی جو اس کے جو کمپلیکیشن ڈیولپ ہوتی ہے ان کو بھی گریجولی جو ہے وہ کنسرن شعبہ سے اس کا ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں. تو گویا کہ جب بھی خدا نخواستہ کوئی فالج کسی مریض کو ہوتا ہے تو بجائے 23 گھنٹے لینے کے مریض کو فوراً اچھے اسپتال میں لے کے جائیں، اور جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب جو بھی ہیں
وہ ظاہر ہے ٹریٹ کریں گے تو آپ جلدی جائیں گے تو جلدی ٹریٹمنٹ ہوگا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر پیشنٹ لیٹ آتا ہے تو ڈیمیج چونکہ زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایریورسیبل ٹائپ ہو جاتا ہے تو پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتا. تھینک یو. اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد اگر اسٹروک اگر یہ پیشنٹ جو ہے ان کو مکمل جو ہے وہ نہیں ہوتا جو ہے ٹھیک اور وہ ایڈمٹ رکھنا پڑتا ہے, اورل انٹیک نہیں ہوتی تو این جی پاس کرتے ہیں, اس کو فولیز کرتے ہیں پاس, اور یوں جو ہے اس کی سائڈ وغیرہ چینج کرتے رہتے ہیں اور اس کی نیوٹریشن جو ہے وہ این جی سے دیتے ہیں, اور اگر وہ سروائیو کرتا ہے تو فزیو تھراپی وغیرہ دیتے ہیں. تھینک یو. حافظ.